جی السلام علیکم، میرا نام حنین چودھری ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نشہ ایک بیماری ہے، یعنی کہ جو ڈرگ ایڈکٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، میں تو اسے پیشنٹ کہوں گا لیکن آپ کی نظر میں شاید وہ ایڈکٹڈ ہوں، نشئی ہوں، بہت سارے لفظ ہیں جو بہت افسردہ، غمگین اور بہت گندے قسم کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو نشہ کرتے ہیں انسان۔ حالانکہ نشہ ایک مرض ہے، ایک شخص جو ایڈکٹڈ ہے اسے میں ایک پیشنٹ تسلیم کرتا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایسا انسان، ایک ایسا شخص جو نشہ کرتا ہے وہ مریض کس طرح ہے۔ آپ کے نظر میں کھانسی کا، نزلے کا، زکام کا، بخار کا، معدے کا، گردے کا، جگر کا جو بھی مرض ہو اسے آپ مریض کہتے ہیں، لیکن ایڈکٹڈ پیشنٹ کو آپ نشئی کہتے ہیں کہ وہ نشہ کرتا ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ یہ ہے، وہ طرح طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ یاد رکھیے گا اس ویڈیو میں ایڈکٹڈ جو پیشنٹ ہیں ان کی سائیڈ نہیں لے رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک مریض تسلیم کر رہا ہوں۔ وہ اس بیماری کے اندر اس طرح پھنس اور دھنس چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ اس سے نکلنے کی کوشش بھی کریں تو وہ نکل نہیں پاتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا ایک جو نشہ کرنے والا شخص ہے وہ مریض کیسے ہے، اس کو میں پیشنٹ کیوں کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک اچھا بھلا سلجھا ہوا خاندانی یا کوئی اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص نشہ کیوں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب پہلے ہم اس کی زندگی پہ غور کریں گے کہ کون سا ایسا واقعہ ہوا، وہ کس وجہ سے وہ اس نشے جیسی لعنت میں مبتلا ہوا۔ اب نشے کے مریض کے کئی ایسے حالات و واقعات اس کی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس نشے کی چکی کے اندر پس رہا ہوتا ہے۔ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں ایک ایسا شدید ترین اور غمگین واقعہ رونما ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو سکون اور اطمینان پہنچانے کے لیے اس نشے جیسی لعنت کی طرف قدم اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وقتی طور پر اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے، چست کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، ان سوچوں کو ختم کرنے کے لیے اس نشے جیسی لعنت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اسے چھوڑنا ان کے بس میں کی بات نہیں رہتی۔ وہ اس چیز کے اتنے ایڈکٹ عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی رگوں میں، ان کے جسم کے اندر اس طرح رچ بس جاتا ہے کہ وہ اگر خود بھی چاہیں، کوشش بھی کرے تو وہ اس کو نکال نہیں پاتے جب تک اس کا علاج نہ ہو۔ اب لفظ میں نے علاج بولا ہے، علاج اس چیز کا ہوتا ہے جو بیماری ہو۔ اب بیماری ہے نشہ، نشے کو ہم علاج کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو نشے کی لعنت میں مبتلا ہے اس کو نشئی اور اس کے پر انگلیاں کسنے کی بجائے ہم اس کو ایک مریض سمجھ کے ماہر نفسیات، سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا کسی ایسے ریہیب سینٹر ادارے میں داخل کروائیں جہاں اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہو۔ یہ ویڈیو میری بنانے کا خاص مقصد اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے دار، آپ کا کوئی اچھا دوست، آپ کو اچھے رشتہ دار یا ان کا کوئی جاننے والا نشے جیسی لعنت میں مبتلا ہے تو آپ ایک اچھے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا ماہر نفسیات جسے ہم کہتے ہیں ان سے ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ آپ کسی اچھے ریہیب سینٹر میں لے کر جائیں جہاں ان کی ساتھ ساتھ تھیراپی ہو، جہاں انہیں ساتھ ساتھ بتلایا جائے کہ جس آپ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی عزت شہرت اور آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے نہایت ہی افسردگی کی بات ہے کہ کوئی آپ پہ انگلیاں کسے، اس کی اولاد پہ انگلیاں کسے کہ یہ فلاں بندہ نشئی ہے۔ سب سے پہلے جو مست ہے وہ تھیراپی ہے اور ایک اچھا سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے جو اس کو میڈیسن دے، اس نشے میں جو چھوڑنے کی اس کی مدد کرے۔ بہت سارے ہمارے پاکستان میں ایسے ادارے بن چکے ہیں جو ہمیں نشے جیسی لعنت میں مبتلا مریضوں کو نجات دلواتے ہیں۔ اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں یا آپ کے کوئی جاننے والوں میں کوئی ایسا خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس نشے جیسی لعنت میں مبتلا ہے تو برائے مہربانی اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر ان کو ان چیز کی اویئرنیس ہے، اگر نہیں ہے تو آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کی اویئرنیس دیں کہ یہ نشے جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ اس کا علاج کروائیں، آپ کسی اچھے ریہیب سینٹر میں اسے لے کے جائیں۔ اس کا علاج ہو جائے گا، یہ ایک اچھا انسان بن جائے گا، اسے خود کو پتہ چل جائے گا کہ میں ایک بری لعنت میں مبتلا تھا، وہ ان چیزوں سے دور رہے گا اور ان کی اچھی تربیت بھی ہوگی اور ایک اچھی زندگی نہیں ملے گی اور ایک نیا روزگار اور ایک نئی زندگی کے ساتھ اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں، اپنے بھائیوں بہنوں اور ماں باپ کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کا وہ سفر کا آغاز کرے گا۔ یہ ویڈیو یہیں تک تھی، اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ ایکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کن کن چیزوں کی مشکلات
مشکلات آ رہی ہیں، آپ کا بھائی ایک طالب علم ہے، آپ کو ان چیزوں کی آگاہی کرتا رہے گا، ویڈیوز بناتا رہے گا، خود بھی سیکھتا رہے گا، آپ کو بھی سکھاتا اور بتلاتا رہے گا۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔